امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کا حکم دے دیا۔ آج کوئی انسان مانے یا نہ مانے، لیکن جیسے نماز فرض ہے، حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے کے ساتھ آج جہاد بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کرام نے اپنے جان مال سب چیزوں کو چھوڑ دیا، میدان جہاد کے اندر نکل کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیکھ لو سامنے کافروں کی تعداد موجود ہے جو 2000 سے بھی زیادہ، عورتیں ان کے سامنے آئی ناچنے والی، گانا گانے والے، اشعار پڑھ کر ان کی ہمت کو بڑھانے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم پریشان نہ ہونا، میرے صحابہ تم خفا نہ ہونا، آج تمہارے پاس لشکر نہیں، تعداد کوئی نہیں، لیکن تمہارے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، اسی کی بنا کے اوپر اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ گھوڑے ان کے پاس مکمل طور پر نہیں، تلواریں سب کے پاس موجود کوئی نہیں، نیزے بھالے سب کے پاس موجود کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے صفوں کو سیدھا کر لیا، کافروں کے اندر سے ایک نوجوان آگے بڑھا جو سارا کا سارا اسلحے کے ساتھ ڈھپا ہوا ہے، اس نے جنگی سامان اپنے جسم کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ڈرانے لگا، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنا خوف ڈالنے لگا۔ اللہ کے نبی بھی اسے دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اچانک اس نے یلغار کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا اوے مسلمانوں، تمہارے اندر ہے کوئی ہمت کرنے والا، تمہارے اندر ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، تو میرے سامنے آ کر بتاؤ۔ وہ ایسے لوگ تھے، ان کی سرپرستی کرنے والا امام الانبیاء، ان کی رہنمائی کرنے والا امام الانبیاء، انہیں سمجھانے والا، انہیں بتانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس نے جب بار بار یہ آواز لگائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت دے دیجئے، میں اس کافر کے مقابلے میں جاؤں گا، اسے چند منٹوں کے اندر قتل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیا تجھے معلوم نہیں یہ عمر بنت ود ہے جس کا عرب کے اندر بڑا چرچا، لوگ اس کے سامنے آنے سے ڈرتے گئے، علی تو اس کے سامنے نہ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا، فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا، اس کافر آدمی نے پھر آواز لگانا شروع کر دی ہے، اس نے کہا اوے مسلمانوں، تم نے کہا تھا جو تمہارے ہاتھوں کے ساتھ قتل ہو جائے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ تم میں سے کوئی آدمی مر جائے وہ جنت کا وارث بن جائے گا، تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، اب سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس نے سامنے آ کر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو مخاطب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی تو جانتا نہیں یہ عمر بنت ود ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیسری دفعہ اس نے پھر آواز لگائی ہے، حضرت علی نے تلوار کو نکالا اور عرض کرنے لگے میرے آقا مجھے اجازت عطا فرما دیجئے۔ اگر انہیں جھوٹے خداؤں کے اوپر اعتماد ہے، یہ ان کی عبادت کرنے والے، یہ لات اور عزا اور حبل کو ماننے والے جو نہ ان کی بات کو سنے، جو نہ ان کے کام بنائے، نہ جو ان کی بیماریوں میں تکلیفوں میں کام آئے، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا، ہم تو اس رب کو ماننے والے جو ہر وقت میں اپنے بندوں کی بات کو سن رہا ہے، ہر وقت میں ایمان والوں کی دعاؤں کو
قبول کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ مغروری آگے بڑھ گیا، اس کا تکبر انتہا سے زیادہ چلا گیا، اللہ کے نبی اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ تیسری دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی تلوار کو لیا، اس کافر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کافر آدمی قد میں بھی زیادہ اور جسم کے اندر طاقت میں بھی زیادہ، حضرت علی کو دیکھ کر ہنسنے لگا، دیکھ کر مسکرانے لگا، اپنے کافر لوگوں کو مخاطب کر کے کہکا لگانے لگا اور کہنے لگا دیکھو مسلمانوں کی طرف سے یہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا، یہ لڑنے کے لیے آیا۔ حضرت علی سے اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں میرے پاس چل کر آئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا دو باتیں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ شیر تھا، ڈرتا تھوڑی تھا، سامنے پہاڑ جیسا انسان کھڑا ہوا ہے، اور صحابہ آگے کیوں نہ بڑھتے؟ ان کی سرپرستی دنیا جہاں کا کمانڈر، سب سے بہترین تربیت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ ہماری بدنصیبی شروع اسی وقت ہوئی جب ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے۔ ہمیں وہ ملے جن کی راتوں کا نہیں پتا، جن کے دنوں کا نہیں پتا، جنہیں مسلمانوں کے حقوق کا نہیں پتا، ہمیں وہ ملے جنہوں نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، درد نہیں دیکھا، وہ کسی مسلمان کی تکلیف کو بھلا کیا جانے؟ انہیں کیا پتا دکھ کیا ہوا کرتا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر آدمی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر بنت ود نے آواز لگائی کہ نوجوان تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں میرے پاس آیا؟ حضرت علی نے فرمایا دو باتیں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، میری ان باتوں کو مان لو۔ اس نے کہا کیا باتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا، اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت کے اندر شامل ہو جا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کافر نے کہا میں کلمہ تو نہیں پڑھتا، اگلی بات بتا کیا کرنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اگر تو کلمہ نہیں پڑھتا، اگر تو مسلمان نہیں بنتا، پھر تجھے میرا سامنا کرنا پڑے گا، پھر تجھے میرے سامنے ڈٹنا پڑے گا، میری تلوار کے وار کو روکنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا علی اللہ نے تیری تلوار کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے۔ کسے کمزور سمجھ رہا ہے، کسے نادان سمجھ رہا ہے، میرے سامنے آ کر مقابلہ تو کر، پتہ چل جائے گا کون کمزور ہے۔ اس کافر آدمی نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے، اتنا اس کا وار وزنی تھا۔ حضرت علی نے فرمایا وار روکنے سے بھی کوئی نہ روکا، وہ سیدھا آ کر حضرت علی کے سر کے اوپر لگا، لیکن سر کے اوپر جنگی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، لوہے کی ٹوپی سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ٹوپی کے دو ٹکڑے ہو کر زمین کے اوپر گر گئی، لیکن حضرت علی کا سر مبارک سلامت رہا۔ آپ نے ایک بار کیا، یہاں کندھوں کے اوپر دیکھا، یہاں پر کوئی چیز نہیں، لوہے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی نے ایک بار کیا، یا کندھوں سے چیر کر نیچے تک اسے دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا۔ نیچے بیٹھ کر اسے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جب واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی تو نے عمر بنت ود کو قتل کیا کہ جس کے بھروسے کے اوپر یہ لوگ یہاں آئے تھے، قتل کر دیا تو اس کا جنگی سامان بھی اتار لیتا نا، خنجر وغیرہ علیحدہ کر دیتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بدبخت انسان کا ستر کھل گیا، مجھے شرم آ رہی تھی۔